ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم نقطے کی طرف سب احباب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کا دورہ ہے اور الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، تو اسلامی نقطہ نگاہ سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ الیکشن میں ہم نے اپنا حکمران چننا ہے، رہبر چننا ہے، رہنما چننا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں اپنا رہبر رہنما کیسے چننا چاہیے۔ ویسے تو ہر ایک کی مرضی ہے، جو چاہے وہ چن سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں پھر ہر معاملے میں ضروری ہے کہ اسلام سے رہبری اور رہنمائی حاصل کریں۔ تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے رہبر اور رہنما، اپنے حکمران چننے کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے، اسلام کا درس کیا ہے، کیسے اپنا رہبر رہنما چنا جائے۔ تو ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھلے عام اعلان نبوت کیا نا، تو کیا کیا؟ حضرات نقطہ نوٹ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے کنبے والے کو، قبیلے والوں کو، شہر والوں کو اکٹھا کیا کوہ صفا پر، اور اکٹھا کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی دعوت نہیں دی، اپنا کلمہ پیش نہیں کیا، سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا کہ اے میرے کنبے والو، قبیلے والو، اے میرے شہر والو، علاقہ والو، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ مجھے کیسے پایا؟ کیا میں نے کوئی جھوٹ بولا؟ کیا میں نے کوئی غلط بیانی کی؟ کیا میرے کردار میں کوئی غلطی تھی؟ اللہ اکبر۔ تو سب نے بیک زبان یہ کہا کہ نہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو یہاں پر اسلام نے ہمیں بتلا دیا ہے، نقطہ واضح کر دیا ہے کہ اگر رہبر اور رہنما چننا ہے تو سب سے پہلے اس کی ذات دیکھو، اس کی شخصیت دیکھو۔ یہاں پر سوشل میڈیا میں ایک عجیب بات جو ہے وہ کر دی گئی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، او جی کسی کی ذاتیات پہ بات نہ کرو، یار کسی کا ذاتی فعل ہے اس پہ بات نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کی ذات ہی اچھی نہیں ہے، وہ تمہارا رہبر کیا بنے گا؟ وہ تمہارا رہنما کیا بنے گا؟ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات کو اچھالو، کسی کے گناہ کو اچھالو یا کسی کی برائی کو اچھالو۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی رہبر کو رہنما چننا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کی شخصیت کو دیکھنا ہے، اس کے کردار کو دیکھنا ہے، اس کے اخلاق کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں وہ بد زبان اور بد عنوان تو نہیں، کہیں وہ ظالم تو نہیں، اس کی ذات کیسی ہے؟ آج کہتے ہیں نہیں، ذات کو نہ چھیڑیں، ذات کو نہ چھیڑیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ وہی بات ہے کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلا دی ہے، کیونکہ ایک کی بات ہوگی، دوسرے کی 100 بات ہے، سارے ہی ایسے اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ذات کو نہ چھیڑیں۔ میرے بھائیوں، ذات ہی تو دیکھنی ہے۔ اسلام نے پہلا سبق ہی ذات کا دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے پہلا سبق ہی یہ دیا ہے کہ اے لوگو دیکھو، میری ذات کو دیکھو، میں نے تمہارا رہبر بننا ہے، رہنما بننا ہے، میری ذات کو دیکھو۔ تو ہمیں کیا ہے؟ ہمیں بھی سب سے پہلے جس کو رہبر چننا ہے،
سیاسی رہبر ہو یا دینی رہبر ہو، کوئی بھی رہبر ہو، اس کا کردار دیکھیں۔ اگر کردار اچھا نہیں ہے، اس کا اخلاق دیکھیں، اس کی معاملات کو دیکھیں۔ اگر اس کے معاملات اچھے ہیں تو ہم اسے اپنا بڑا، اپنا سردار، اپنا حکمران مان سکتے ہیں۔ اگر اس کی ذات ہی گندی ہے، اگر وہ بدعنوان ہے، اگر وہ زانی ہے، اگر وہ شرابی ہے، اگر وہ بے حیا ہے، ہم اس کو کیسے اپنا رہبر مان سکتے ہیں؟ ہم ان کو کیسے اپنا رہنما مان سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ووٹ دینا ہے، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میں اسلامی نقطہ نگاہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ووٹ دینا ہے، نیک آدمی دیکھو، اخلاق والا دیکھو، اچھے کردار والا دیکھو، ایماندار دیکھو، اور غیرت مند آدمی دیکھو جو آپ کی اور میری عزتوں کی حفاظت کرنے والا۔ السلام علیکم۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔